السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زین العابدین۔ تشریف فرمائیں ساتھ سید کاشف شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، کسی بھی ٹائم ضائع کے بغیر ہم ڈسکشن پہ آتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو رپورٹ ابھی پبلش ہوئی ہے چینی کے اوپر، واجد ضیاء صاحب کی، اس کا پاکستان کی پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ جی، اس کا پاکستان کی پالیٹکس پر دور رس نتائج بہت زیادہ آئیں گے۔ واجد ضیاء صاحب کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے پاناما اسکینڈل کی رپورٹ پبلش کی تھی تو اس وقت کہا گیا کہ یہ واجد ضیاء صاحب نے رپورٹ پبلش نہیں کی، ان کو بس سائن کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن اب جب یہ رپورٹ آئی ہے تو اس سے بہت سے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ انہوں نے بہت سے اداروں کا کردار کو بے نقاب کیا ہے۔ ملوں کے اندر جس طرح کے گھپلے چل رہے تھے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رپورٹ پبلش نہیں ہوگی، عمران خان کی حکومت صرف 4 ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس شوگر رپورٹ کی وجہ سے عمران خان کی حکومت بھی جا سکتی ہے، عمران خان کے اپنے اتحادی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے اس بات کی بالکل فکر نہیں کی۔ انہوں نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے 22 سال تک سٹرگل کی تھی کرپشن کے خلاف، وہ کرپشن پر ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ابھی تک یہی لگتا ہے۔ اور اس رپورٹ پہ کہ جب عمران خان نے سٹینڈ لیا تو جو ہوش ربا انکشافات آئے ہیں، تو ابھی اس میں بہت سے کہ انکشافات کیے جا سکتے تھے جو نہیں ہوئے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جو رپورٹ فار ایگزامپل بنائی گئی واجد ضیاء صاحب کی طرف سے، کیا اس میں تمام چیزوں کو کور کیا گیا؟ مطلب دیکھیں نا، جو ہمارے مل مالکان ہیں یا ان کی کٹوتیاں سسٹم ہے، یا لوکل جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس کا رول الگ ہوتا ہے، کاشتکاری کے معاملات کا ایک الگ رول ہے، اوپر جو کمیشن بنایا گیا اس کا ایک الگ رول ہے، تو کیا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ واجد ضیاء صاحب نے ذکر کیا ہے جی کہ ملوں کے اندر کس قسم کا گھپلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے جو ایکسپورٹ سبسڈی کے نام پر ان کو پیسے دیے جاتے تھے۔ اب پاکستان کی 88 شوگر ملز ہیں، ان میں سے صرف 6 شوگر ملز جو پورے کہ شوگر انڈسٹری کا 52% ان کی پیداوار ہے، ابھی تو صرف ان کا آڈٹ کیا گیا ہے۔ اس آڈٹ میں یہ ظاہر ہوا ہے جناب کہ جو انہوں نے افغانستان کے نام پر یہاں پر چینی ایکسپورٹ کی جاتی تھی، اگر ایک ٹرک میں چینی اٹھانے کی کھپت تھی 15 سے 20 ٹن، تو انہوں نے اس کی 70 سے 80 ٹن شو کی ہوئی تھی۔ اب چینی کا 1 روپیہ جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مل مالکان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 5 ارب 20 کروڑ روپے، صرف 1 روپے کلو چینی پروڈکشن پہ۔ جی، اب پچھلے 3 سالوں میں چینی کی قیمت اس وقت 56 روپے سے 85 روپے تک گئی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 29 روپے فی کلو پچھلے 3 سالوں میں اضافہ ہوا چینی کی قیمت کا، لیکن کسان کو وہی پیسے دیے جا رہے ہیں جو 3 سال پہلے دیے جا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے 29 روپے سے مراد یہ ہے کہ اگر 1 کلو پر 5 ارب 20 کروڑ روپے کا ان کو فائدہ ہوتا ہے تو 29 روپے فی کلو کے حساب سے ان کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا، آپ یہ دیکھ لیں۔ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں نا کہ جو رپورٹ بنی ہے اب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے نام شامل تھے، خسرو بختیار اور جہانگیر ترین صاحب جیسے جو نام تھے اس میں شامل تھے، اس وجہ سے یہ ویسے ہی پولیٹیسائز ہوگی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا جو رپورٹ مرتب کی گئی اس پہ تمام پہلو کو مد نظر رکھا گیا؟ مطلب لوگ آپ یہ دیکھیں، ہمارے ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ میرا جہاں سے کسان کو پیسے کوئی دیے جاتے ہیں، میرا جہاں سے تعلق ہے، میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس کہ شیئر بتاتا ہوں کہ ہماری نزدیک ترین شوگر مل ہے تاندیاں والا شوگر مل، حاجرہ یونٹ۔ اب حاجرہ یونٹ پہ 2018 میں انہوں نے 140 روپے فی من اس کی قیمت رکھی گنے کی۔ بالکل۔ اب ایک ٹرالی پر انہوں نے 2018 میں جو کسان کے ساتھ ظلم ہوا وہ 100 من فی ٹرالی کٹوتی کی گئی، 100 من فی ٹرالی کٹوتی کی گئی۔ اب حاجرہ یونٹ میں ڈیلی کی کھپت جو ہے وہ 600 ٹرالی ہے۔ اب اس 600 ٹرالی کو آپ ملٹی پلائی کریں ڈیلی کے 600 من تو نہیں، 6000 کیا 6 لاکھ من سے بھی ڈیلی کے کہ سمجھ لیں 600 کو آپ ملٹی پلائی کریں 100 سے تو وہ ڈیلی کہ ایک کسان کا کتنا استحصال 60,000 تقریباً جی۔ اور اوپر سے جب وہ پیمنٹ دیتے ہیں تو ہر سی پی آر کی 3 سے 4,000 روپے کٹوتی ہو جاتی ہے، ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں۔ ویسے انہوں نے کہا ہوا ہے جی کہ ہم نے ودن 15 ڈیز میں پیمنٹ دینی ہے، اگر کوئی سیم ڈے میں پیمنٹ لینا چاہے
تو اس میں سے 5 روپے فی من کی پھر مزید کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اب ایک مل کو چلانے کے لیے جو مقامی طور پہ ادارے انوالو ہوتے ہیں، ڈی سی آفس اس میں انوالو ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر آفس اس میں انوالو ہوتا ہے، لیبر آفس اس میں انوالو ہوتا ہے، سول ڈیفنس والا آفس انوالو ہوتا ہے، ڈی ایس پی صاحب اس میں انوالو ہوتے ہیں، ایس ایچ او صاحب اس میں انوالو ہوتے ہیں، مقامی تحصیلدار اس میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جس علاقے میں جس حدود میں وہاں کا ایم پی ایم این ہے، قانونی رول ہے ان سب کا قانونی رول ہوتا ہے۔ ایس ایچ او ہے، اس نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھنی ہے، ڈی ایس پی ٹریفک نے جی وہاں پر اس نے گنیوں کے یعنی کہ لائنوں کی صورتحال دیکھنی ہے، اے سی صاحبان ہیں جی کہ وہ ان کا یہ رول ہے جی کہ آیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں۔ لیکن ان سب کی آنکھوں کے سامنے جب کسان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے، جب کسان کو پیسے کم دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے ادارے کہاں سے ہوئے ہوتے ہیں؟ واجد ضیاء صاحب نے اپنی اس رپورٹ میں جو مقامی طور پر جو ڈسٹرکٹ لیول پر جو ادارے انوالو ہوتے ہیں، جن اداروں کی وجہ سے مل والے لوٹتے ہیں اس کسان کو، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ایس سی سی پی ہے، ایف بی آر ہے جی، انہوں نے یعنی کہ ریگولیٹری جو ریگولیٹری ادارے تھے انہوں نے اس کا تو کردار بے نقاب کیا ہے، لیکن مقامی طور پر جن اداروں کی وجہ سے کسان کا استحصال ہوتا ہے وہ اس کا تو کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا جی کہ کسان کا استحصال کیسے ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر ایس ایچ او ہے مقامی انوالو، ڈی ایس پی صاحب انوالو، ان سب کو یعنی کہ میل مالکان میرے خیال میں حصہ بقدر جثہ دے دیتے ہیں، اور انہی کی موجودگی میں کسانوں کو اگر پیسے کم دے رہے ہیں، انہی کی موجودگی میں کسانوں کی اگر گندم کی ٹرالی سے کٹوتی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے کسی قانون میں ایسی ایس او پی نہیں ہے جی کہ آپ نے ایک ٹرالی سے 100 من تک یعنی کہ کسان کی کٹوتی کرنی ہے۔ اتنی ہی کٹوتی ہو رہی ہے۔ 2018 میں میں صرف تاندلیہ والے کہتا ہوں نا، مظفر گڑھ سے اگر آپ دیکھ لیں تو 2018 میں تاندلیہ والے نے ایک ٹرالی میں سے 100 من تک کٹوتی کی۔ آج بھی ایسا ہے؟ 2019 میں وہ 100 من کی جگہ پر 20 من تک چلی گئی، مگر کٹوتی تھی۔ اس وقت 140 روپے 100 من کاٹنے کے بعد 140 روپے کسان کو دیا گیا۔ اس وقت پچھلے سال انہوں نے 180 روپے تک دیے کسان کو، 190 روپے تک دیے کسان کو ملے، چاہے اس کی قیمت زیادہ ہو، لیکن ٹوٹ سے ہوتے ہوتے کسان کو 180 روپے سے بھی کم مطلب یہ کہ کام بہتر ہوا ضرور ہے مگر گنجائش بھی بہت باقی ہے۔ کام بہتر ہوا ہے، ابھی تک تاندلیہ والا شوگر مل نے یہاں کے مقامی کسانوں کے کروڑ روپے دینے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ایک ریٹ طے کیے ہوئے ہیں جی کہ آپ اگر ہمیں 6 سے 10% دے دیں گے تو ہم آپ کی پیمنٹ کلیئر کر دے جاتے ہیں۔ اب کسان بیچارہ جب وہ پورا سال تک یعنی کہ محنت کرتا ہے، مختلف اداروں سے، مختلف یعنی کہ کھاد سپرے والوں سے، ڈیزل والوں سے ادھار لے کر اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، تو اس پر یعنی کہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ جب وہ گنے کی فصل آتی ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں وہ تاکہ جن لوگوں کو اس نے قرض دینا ہے وہ قرض اترے، اس کے بعد اپنے سسٹم کو چلائیں۔ اب اس سسٹم میں کسان کے جو افسران ہوتے ہیں، کین افسران ہوتے ہیں، ان کے پاس کمانے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ وہ ایل پی بھی لگوا لیتے ہیں، اسی مل کی حدود کا گنا تھوڑا سا چکر لگوا کے کسی دوسرے مل کی حدود کا شو کر کے، کسی دوسرے ڈسٹرکٹ شو کر کے اس کے زیادہ پیسے جی انہوں نے کلیم کرنے ہوتے ہیں، لیکن کسان کو پھر وہی پیسے کم ملتے ہیں، لیکن اس کے نام کی جو سی پی آر بنی جاتی ہے اس پہ پیسے زیادہ لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 1 روپے فی کلو اگر قیمت بڑھی ہے تو اس کا ایک مل مالکان کو کیا فائدہ ہوا کہ 5 ارب 20 کروڑ روپے اس نے کمائے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے بہت ہی یعنی کہ مشہور و معروف سیاستدان نے یوٹیلٹی سٹورز کو چینی دی 67 روپیز پر کے جی کے حساب سے۔ اس وقت تمام اخراجات کاٹ کر کے چینی کی جو کاسٹ بنتی ہے وہ 61 روپیز بنتی ہے، 6 روپے کلو، اس میں بھی نفع دیا گیا، اور اس وقت 50 روپے کلو تھا۔ سب نے اسی ریٹ پہ دیا؟ نہیں، صرف ایک ہی یعنی کہ وینڈر تھا نا۔ اچھا، وینڈر ہی ایک ہی وینڈر تھا، اس نے یعنی کہ دیا ہے، اس سے 67 پیسے یعنی کہ کوئی اور چینی مالکان دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، انہوں نے سب سے کم ریٹ۔ اور ان مل مالکان نے کیا کیا ہے جی کہ انہوں نے 2 قسم کے ریکارڈ بنائے ہوئے تھے۔ ایک ریکارڈ جو پبلک کے لیے تھا، ایک ریکارڈ جو ان کے گھپلوں کے لیے تھا، یعنی کہ ایک ریکارڈ افیشیل تھا، ایک نان افیشیل ریکارڈ تھا۔ انہوں نے پرچی سسٹم شروع کیا ہوا تھا، انہوں نے تو کسان کو لوٹا ہے۔ اب ان کی چیخیں نکل گئی ہیں عمران خان صاحب کا اس وجہ سے، یعنی کہ ان کو اس کا بہت زیادہ پازیٹیو امیج ملا ہے کہ چودھری برادران مونس لہی کا اس میں یعنی کہ کردار آ جاتا ہے، زرداری گروپ کی جو ہیں، اومنی یہ واحد ایسا کاروبار ہے جس میں تقریباً پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس
میں انوالو ہے اور جی بالکل، اس وقت تو تمام پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عمران خان کی ہمت کو داد دینی چاہیے جب اسے کہا جاتا ہے کہ 4 ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس فیصلے کا؟ اس فیصلے کا مستقبل انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے ادارے صحیح معنوں میں انہوں نے اس کا فیڈ بیک دیا تو مقامی طور پر جن اداروں کا میں نے ذکر کیا ہے اگر انہوں نے بھی اپنی مانیٹرنگ سخت کر دی تو مل مالکان یعنی کہ آئندہ کسانوں کو نہیں لوٹ سکیں گے. کٹوتی کے نام پر، کم پیسے دینے کے نام پر، ان کے پیسے کو بلاک کرنے کے نام پر 6 ماہ تک 8 ماہ تک اگر ایک کسان کو پیسے نہیں ملتے تو اس کا جواب دے کون ہے؟ اچھا، میں ایک رپورٹ پڑھ دیکھیں، ہم ایک لے مین آبویسلی ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پوری انکوائری رپورٹ کا کیا ایک کسان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ جی کسان کو انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچے گا. اس رپورٹ میں واجد ضیاء صاحب نے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ میں کہا ہے جی کہ جو پیسے ان مل مالکان نے زیادہ لیے ہیں، کمائے ہوئے ہیں، وہ پیسہ ان مل مالکان سے لے کر واپس انہی کسانوں میں بانٹا جائے. وقت تو لگتا ہے کسی کام کو کرنے میں، یہ نہیں کہ جب آپ کے ادارے 70-72 سالوں سے، اب انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں حکومت سے سبسڈی کے نام پر 29 ارب روپے لیے. پی ٹی آئی حکومت میں انہوں نے پچھلے سال میں 3 ارب کے قریب انہوں نے سبسڈی لی. 26 ارب روپے اس سے پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے لیے ہوئے تھے. 4 سال میں 26 ارب. اور ان 80 ملوں نے 88 ملوں نے جو حکومت کو ٹیکس دیا تھا پچھلے 5 سالوں میں وہ 22 ارب روپے تھا اور اس میں سے 12 ارب روپیہ ریفنڈ ہو گیا. انہوں نے 5 سالوں میں حکومت کو ٹوٹل ٹیکس کتنا دیا جی؟ 10 ارب روپے. 12 ارب روپے واپس کیا گیا، 10 ارب روپے رہ گیا. اگر انہوں نے 2 روپے فی کلو قیمت بڑھا دی تو 10 ارب روپے کے پہلے دن میں ریکور ہو گئے. تو یہ مصنوعی بحران پیدا کر دیتے ہیں. انہوں نے اس رپورٹ کو پبلش ہونے سے رکوانے کے لیے عمران خان کو تھریٹ دیا جی کہ ہم چینی کی مارکیٹ سے غائب کر دیں گے، ہم آپ کی حکومت کو گرا سکتے ہیں، آپ اس رپورٹ کو عید کے بعد تک پبلش کریں، 2 ہفتے تک مزید یعنی کہ اس کو لنگر آن کر لیں. لیکن عمران خان نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، جو رپورٹ آ گئی ہے وہ پبلش ہوگی. اور اس پبلش رپورٹ کی فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کی بنیاد پہ تمام اداروں کو، ایف آئی اے کو اور نیب کو، اینٹی کرپشن کو امپاور کیا جائے گا جی کہ اس رپورٹ کی مزید یعنی کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ملے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے، فرانسک آڈٹ کیا جائے، تو آپ کو مزید بہت سی چیزیں ان میں سے ملیں گے. چلیں جی، بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن رہی آج آپ کے ساتھ. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات مزید بہتر ہوں گے. اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد تقریباً تمام پاکستانیوں کا جو مورال ہے وہ بھی بلند ہوا اور حوصلہ بلند ہوا. ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ کم از کم پاکستان میں کوئی کام ہونے جا رہا ہے. کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں اور وہ پھر پبلک بھی ہو رہی ہیں، کم از کم شائع بھی ہو رہی ہیں. جی ایسا پہلی بار ہو رہا ہے. ابھی مزید رپورٹس بھی پبلک ہونی ہیں. ابھی آپ کو تو بہت زیادہ یعنی کہ رپورٹس آئی پی پیز کی رپورٹ پبلک ہوگی. جو قرضہ اسکینڈل ہے جو 6000 سے 30,000 پر تک گیا ہے وہ بھی رپورٹ آنے والی ہے. عزیر کمیشن رپورٹ اور بہت سی رپورٹس اس وقت پائپ لائن میں وہ آئیں گی. لیکن اس میں ہمارے اداروں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ان اداروں کو گرپ میں لانا پڑے گا. ہماری عدلیہ کا اس وقت یعنی کہ وائٹل رول ہوگا. ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا وائٹل رول ہونا چاہیے. اور عوام کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے جی کہ کس طرح ان لوگوں نے لوٹا ہے ملک کو، اور انہوں نے ملک کو اس طرح لوٹا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آج ویسے جمعۃ الوداع ہے، رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے. پوری قوم کو جمعۃ الوداع. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی. اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈسکشن کریں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. شکریہ. خدا حافظ.